ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 نومبر 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے لائیو انٹریکٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضرین۔ ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کو بھی ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنے کا بھی ہم آپ کو موقع دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر جماعت احمدیہ کے عقائد یا اس کی تعلیمات کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالمان سے 6 ایپیسوڈز پر مشتمل پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آج اس کا 6واں اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم امام الزمان، بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام سے وابستگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو جن خصوصیات سے نوازا ہے اور جن خدمات کی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو توفیق عطا فرمائی ہے اشاعت اسلام کے ضمن میں، اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے خدمت خلق کے حوالے سے اور قیام امن کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کو جو کوششیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون، دونوں سے آپ واقف ہیں، ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جماعت احمدیہ ایک دینی اور روحانی جماعت ہے۔ اس کے قیام کا مقصد ساری دنیا کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانا، اسلام کی دعوت کو اکناف عالم تک پہنچانا اور بنی نوع انسان کے دل میں ایک پاکیزہ روحانی انقلاب برپا کرنا ہے۔ ان مقاصد عالیہ کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ اپنے محدود وسائل کے ذریعہ حتی الامکان دنیا میں قیام امن کے سلسلے میں کوشش کرتی ہے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی میں اس کی علمی، سماجی اور جسمانی فلاح و بہبود کے لیے دن رات سرگرم عمل رہتی ہے، جو کہ دراصل اسلام کا ہی ایک حصہ ہے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے آج سے تقریباً 106 سال قبل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسلام کی امن پسند تعلیمات کی روشنی میں دنیا میں امن کو قائم کرنے کے سلسلے میں اپنا آخری پیغام صلح تحریر فرمائی، جس میں آپ نے قیام امن کے سلسلے میں بعض اہم اور ضروری اصول بیان فرمائے ہیں، جن کے تعلق سے آج کے پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ انہی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے خلفائے کرام نے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کو امن کی طرف توجہ دنیا کی مبذول کرتے رہے، اور آج کے دور میں جب کہ دنیا ہلاکت کے گھڑے کے کنارے پر ہے،
اور تباہی و بربادی کی طرف اپنا قدم بڑھا رہی ہے۔ ہمارے موجودہ امام، ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اسلام کی امن بخش تعلیمات اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام امن کے ضمن میں بیان فرمودہ زرعی اصول کو دنیا میں جہاں بھی ہمیں جماعت احمدیہ کو توفیق مل رہی ہے وہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اسلام کی خوبصورت اور امن بخش اور امن پسند تعلیمات کو بڑے بڑے ایوانوں میں دنیا کے آپ نے پیش فرمائے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ اسی طرح سربراہانہ مملکت کو بھی اور مذہبی رہنماؤں کو بھی آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطوط کے ذریعے سے ان کی توجہ کو آج کی دنیا میں قیام امن کے سلسلے میں مبذول کرنے کی کوشش آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرما رہے ہیں، اور حضور کے بیان کردہ یہ ساری تعلیمات آپ کی کتاب ورلڈ کرائسس اینڈ دی پاتھ وے ٹو پیس میں موجود ہے، جو کہ ہمارے ویب سائٹ alislam.org میں بھی موجود ہے، جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا میں امن قائم کر سکیں۔ ناظرین کرام، جماعت احمدیہ ساری دنیا میں ایک خادم جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے، جماعت احمدیہ نے اس کو خدمت خلق کے حوالے سے خدمت انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ تعلیمی اور طبی سہولتوں کا فقدان ہے یا ان کی کمی ہے، جماعت احمدیہ نے وہاں پر بلا تمیز مذہب و ملت خدمت کا علم سالہ سال سے بلند کر رکھا ہے، اور جو بھی جماعت احمدیہ کے وسائل میں ممکن ہے حتی الامکان وہ سہولتیں جماعت احمدیہ ان ممالک میں فراہم کرنے کی کوشش کرتی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ احمدیت اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی خدمت خلق کا کوئی میدان نظر آتا ہے تو جماعت احمدیہ کے سرفروش اور جماعت احمدیہ کے رضاکاران ہمیشہ اس میدان میں کود پڑتے ہیں۔ جماعت کی تعداد کم اور وسائل محدود ہے، لیکن باوجود اس کے خدمت خلق کے میدان میں جماعت احمدیہ نمایاں خدمات سر انجام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ چاہے افریقہ میں کسی وبا کے پھیل جانے کا خطرہ ہو، یا کشمیر میں سیلاب زدگان کی امداد کا سوال ہو، یا جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں زلزلے کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں کو کھانا فراہم کرنے کی بات ہو، جماعت احمدیہ خدمت انسانیت کے علم کو بلند کیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے خدمت خلق کے میدان میں سرگرم عمل ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دو ایسے مسئلے ہیں جو دراصل اسلام کے لب لباب ہیں، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف لوگوں کی توجہ ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں اشاعت اسلام کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی سرگرمیوں کا کچھ تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج کے پروگرام میں حقوق العباد، ہمدردی خلق کے حوالے سے جماعت احمدیہ کو دنیا میں جو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کی حتی الممکن وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اس مختصر تمہید کے بعد پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کا قیام کا مقصد اشاعت اسلام ہے اور اسلام کی امن بخش تعلیمات کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو جماعت احمدیہ نے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی، پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام نے بھی دنیا میں قیام امن کے سلسلے میں جو کوششیں اور جو کام سر انجام دیے ہیں اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے وہ دین جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس کی بنیاد مکہ اور مدینہ میں رکھی، اس کا نام رکھا ہے اسلام، اور قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اصل میں اسلام ہی ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود اسلام رکھا ہے، دین اسلام۔ اگر ہم اسلام کے لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو سالمہ اس کے بہت سے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ سلامتی، امن،
اور اس کا ہم اس طرح سے بھی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے نماز کا اختتام پہ وہ دائیں طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ دائیں طرف والوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے میرے دائیں طرف والو، اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر ہو. بائیں طرف والوں کو بھی سلامتی کا پیغام دے رہا ہوتا ہے. یہ مذہب سلامتی کا مذہب ہے، اور اس کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے کہ ایسا رسول جو سراپا رحمت ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، بنیادی خلاصہ ہے اسلام کی تعلیم کا، کہ اسلام ایک محبت کا، ایک پیار کا، ایک صلح کا، ایک سلامتی کا دین ہے، اور یہی اس کے آنے کا مقصد ہے. یہ بات درست ہے کہ جب 13 سال مسلمانوں نے مکہ میں بہت زیادہ ظلم و تشدد اختیار کیا تو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. لیکن جب یہاں پہ بھی دشمن حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ اجازت دی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ آج ہم اجازت دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا گیا کہ وہ قتال سے اپنا دفاع کریں. یہ وہ اجازت تھی جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا ظلموا، وہ ظلم کیے گئے، اسلام نے ان کو اپنے دفاع کا حق دیا تھا. اور یہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی اصول رہا. لیکن بدقسمتی تھے، اس کے بعد اس اذن کو غلط طور پہ استعمال کیا گیا، اس کو جاہریت کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین اسلام نے یہ غلط نظریے کو بہت زیادہ اچھالا اور کہا اسلام ایک دین سیف ہے، طاقت ہے، ظلم کا مذہب ہے، جبر کا مذہب ہے، اور اس طرح سے اسلام کو ایسا خوفناک مذہب بنا دیا گیا کہ سب اس سے ڈرنے لگ پڑے. اور حتیٰ کہ آج عصر حاضر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے نام پر اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جو ایک جبر اور تشدد کا مذہب ہے. بہرحال یہ سارے دور گزرتے چلے گئے. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعثت ثانیہ کی پیشگوئی فرمائی تھی وہ ایک جمالی دور تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دور ایک جمالی دور تھا. اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو آپ کی بعثت تھی وہ اسلام کے جمال کو ظاہر کرنا تھی، اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا تھی. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا کہ آج کے بعد سے یہ جو ایک فرضی جہاد کا نام لیا جاتا ہے، یہ جو قتال کا نام لیا جاتا ہے، اس کی عصر حاضر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو فی الحال ملتوی کیا جاتا ہے. اور اس کی حضرت مسیح السلام نے 28 مئی 1900 کو ایک کتاب خطبہ الہامیہ کے نام سے لکھی. اس میں آپ نے اعلان فرمایا اسلام کی مردہ حالت میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی، اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہے، مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں، بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہے جس حربہ سے فرشتے کام لیتے ہیں. آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم سے بند کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے 1300 برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے. سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں، ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے. ہماری طرف سے امان
اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کے ایک راہ نہیں، پس جس راہ پر نادان لوگ اعتراض کر چکے، خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نہیں چاہتی کہ اسی راہ کو پھر اختیار کیا جائے، کیونکہ مخالفین اسلام نے اس اجازت کو جو ہمارے پہلے مسلمان تھے انہوں نے غلط استعمال کیا، مخالفین نے اس کے اوپر شدید اعتراض کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس راہ کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب حضرت مسیح علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ 1900 میں تصنیف فرمائی، اس میں ایک اشتہار منارۃ المسیح کے تعلق سے دیا کہ قادیان میں ایک منارۃ المسیح بنانے کی تجویز آپ نے پیش کی۔ یہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی جو کہ صحیح مسلم میں درج ہے، ینزل عند منارۃ البیضاء فی شرقی دمشق، کہ مسیح موعود ایک سفید مینارے کے پاس دمشق کے مشرق میں آئے گا۔ منارۃ البیضاء، سفید مینارہ۔ بعض یہ غیر احمدی زمرہ معتزلہ کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ مینارہ فلاں جگہ ہے، کسی جگہ بھی بیضاء نہیں ہے، ان کے پتھر جو ہے نا وہ زردی مائل یا کسی اور لال اور یہ کسی طرح کے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ بھی سفید بیضاء وہ قادیان کا ہی یہ مینارہ ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت ایک دوسری بحث ہو جائے گی۔ مینارہ کا لفظ نور سے نکلا ہے اور موضع نور مینارہ کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی مسیح موعود جو امت محمدیہ میں آنے والے ہیں وہ سفید دلائل کے ساتھ آئیں گے، نورانی دلائل کے ساتھ آئیں گے، اور وہ آئیں گے اور ایک نیا جمال اسلام کا پیش کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ظاہری طور پہ مینارہ بنانے کے لیے یہ خطبہ الہامیہ میں ایک تجویز دی کہ اس طرح مینارہ بنے گا، لیکن اس کی معنوی تفسیر بھی ایک ہے، اس کی روحانی اور دینی اور علمی تفسیر بھی ایک ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ میں ہی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ مینارہ میں اس غرض کے لیے بنا رہا ہوں کہ یہاں پر مؤذن اذان دے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی دنیا میں ہوگی۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر ایک لالٹین رکھی جائے گی، یعنی وہ نور دور دور تک اس کا پہنچے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی گھڑی لگائی جائے گی تاکہ لوگ اپنے وقت کو پہچانیں کہ آنے والے امام مہدی کا وقت آ چکا ہے اور ترقیات کا وقت آ چکا ہے، چنانچہ اس کے اوپر گھڑیاں لگائیں گے۔ ایک غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مینارے کی یہ بیان فرمائی کہ اس میں ایک کمرہ بنوانا چاہتا ہوں، ایک گول کمرہ۔ اب مینارے کی آپ یہ ساری معنوی تصویریں دیکھ لیں، ایک اذان، دوسرا نور، اور تیسرا وقت کی شناخت، اور جو میں نے کہا منارۃ البیضاء صلح کاری کا سفید جھنڈا، وہ علامت تھی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو کیسے بیان کرتے ہیں کہ اس جو کمرہ میں منارۃ المسیح کے نیچے یا اس کے پاس بنوانا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا؟ حضور فرماتے ہیں اس مینارہ میں ہماری یہ بھی غرض ہے کہ مینار کے اندر یا جیسا کہ مناسب ہو ایک گول کمرہ یا کسی اور وضع کا کمرہ بنا دیا جائے جس میں کم از کم 100 آدمی بیٹھ سکیں، اور یہ کمرہ وعظ اور مذہبی تقریروں کے لیے کام آئے گا، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ قادیان میں مذہبی تقریروں کا ایک جلسہ ہوا کرے۔ اس جلسہ میں ہر شخص مسلمانوں اور ہندوؤں اور آریوں اور عیسائیوں اور سکھوں میں سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے، مگر یہ شرط ہوگی کہ دوسرے مذہب پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے، فقط اپنے مذہب اور اپنے مذاہب کی تائید میں جو چاہے تہذیب سے کہے۔ یہ تھا مقصد منارۃ المسیح کا۔ یہ ہے منارۃ البیضاء جس کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسیح آئے گا منارۃ البیضاء نورانی دلائل کے ساتھ لے کر، اور یہ مقاصد تھے اس معنوی منارہ کے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ میں جس کا ذکر کیا۔
اب آپ دیکھیں کہ منارۃ المسیح دنیا تو دیکھتی ہے ایک منارہ، لیکن اصل میں یہ ہے احمدیت کا ایک سمبول، علامت، نشان. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1939 میں جس وقت جماعت احمدیہ کا لوائے احمدیت بنایا، اس میں منارۃ المسیح کو خاص طور پہ رکھا کہ صلح کاری کا اور امان کا سفید جھنڈا وہ اس طرح سے بلند کیا جاتا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صلح کاری کی کیا بنیاد ڈالی کہ سارے مذاہب آئیں، ایک سٹیج پہ جمع ہوں اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں. اور پھر آپ نے یہ شرط بھی لگائی کہ اپنی بنیادی کتاب سے آپ جو خوبی بیان کریں، اپنی بنیادی دینی اور مذہبی کتاب جو اصل بنیاد ہے اس میں سے اپنے مذہب کے دلائل بیان کریں، اور پھر اس کے دعویٰ اور دلیل آپ کی روحانی کتاب سے ہونی چاہیے. اور آئیے اور بیان کیجئے، اور سب پر دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ کس مذہب میں زیادہ خوبیاں ہیں. اور اس کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1896 میں جب اسلامی اصول کی فلسفی کا مذاہب عالم کا جلسہ ہوا، دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون ہر لحاظ سے بالا، ممیز، اور یہ ثابت کرنے والا تھا کہ اسلام اپنی خوبیوں کے اعتبار سے برتر اور اعلیٰ ہے، اور یہی اصل میں مذاہب کی تحقیق کا ایک دروازہ ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی اپنی وفات سے صرف 2 دن پہلے، اور جس وقت حضرت مسیح السلام کو یہ اطلاعات بھی مل رہی تھی اب آپ کا وقت انتقال اور وصال قریب آ رہا ہے، انسان کو اور بہت فکریں ہوتی ہیں کہ میرے بعد جماعت کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا فلاں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فکر تھی تو ایک اور بات کی، وہ یہ کہ اس بر صغیر میں 2 بہت بڑے مذاہب، 2 بہت بڑی قومیں رہ رہی ہیں. اگر یہ صلح کے ساتھ نہ رہیں تو ایک کے بعد ایک مصیبت ان کو آتی چلی جائے گی، اور اگر انہوں نے صلح کر لی تو بہت سی تباہیوں سے بچ جائیں گی. اور اس کی طرف حضرت مسیح السلام نے توجہ دلاتے ہوئے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام آپ نے رکھا پیغام صلح. اس پیغام صلح میں آپ نے ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کو کہا کہ دیکھو تمہارا یہ ملک یہ ایک درخت کی طرح ہے. وہ کون بدبخت انسان ہوگا جو درخت پہ بیٹھا ہوا خود اس درخت کی شاخ کاٹ رہا ہے؟ اگر تم ایک دوسرے کی برائی چاہو گے تو تباہی چاہو گے. اب آپ دیکھیں کہ قوم نے اس بات کو نہیں سمجھا. حضرت مسیح السلام کی وفات 1908 میں ہوتی ہے، 40 سال کے بعد ہندوستان پاکستان بنتا ہے، اور اتنی تباہیاں، اتنی ہلاکتیں، اور اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہا ہے یہ بر صغیر کہ دونوں طرف تباہیاں ہی تباہیاں، خدا جانے یہ کہاں جا کے ختم ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیغام صلح میں جو سب سے نمایاں اصول جو دنیا کے سامنے پیش کیا، ایسے نازک وقت میں یہ راکم آپ کو صلح کے لیے بلاتا ہے جبکہ دونوں کو صلح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دنیا پر طرح طرح کے ابتلا نازل ہو رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، قحط پڑ رہا ہے، طاعون نے بھی ابھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بدعملی سے باز نہیں آئے گی اور برے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سے سخت بلائیں آئیں گی. ایک بلا بھی بس نہیں کرے گی کہ دوسری بلا ظاہر ہو جائے گی. آخر انسان تنگ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اے ہم وطن بھائیو، قبل اس کے کہ وہ دن آویں ہوشیار ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہندو اور مسلمان باہم صلح کر لیں. اس طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بلایا. اب آپ دیکھیں کہ اس کی عملی صورت، یہ تو تعلیمات تھیں، اب اس کی عملی صورت کیا بنتی ہے. حضرت مسیح السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایک کمرہ ہو جہاں پر کہ سارے مذاہب کے لوگ جمع ہوں، اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اب مسجد اقصیٰ کے پاس تو بہت اچھے بڑے بڑے ہال دے دیے. حضرت مسلم موعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعلیم اسلام کالج میں ہال بنا، اور وہاں حضور نے ایک دفعہ خوشی کا بھی اظہار کیا اور سجدہ بھی کیا. بہرحال جو سارے مذاہب کو اکٹھا کرنے کی بات تھی، یہ بھی ایک بڑی حسن اتفاق کہیے یا جو کہہ لیں اسے. 1939 میں جماعت احمدیہ 50 سال تاسیس پر مکمل ہونے پر ایک جوبلی مناتی ہے.
اسی طرح خلافت جوبلی بناتی ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر 25 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک تو جماعت احمدیہ کے لیے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے لوائے احمدیت تیار کروایا اور اس میں منارۃ المسیح کی تصویر دی اور وہ جوبری بنائی گئی، اور یہ منارہ ایک طرح کا صلح کاری کا سفید جھنڈا ایک سمبول کے طور پر وہاں پر تھا، اور ہر جگہ آج دنیا میں لہرایا جاتا ہے۔ یہ وہی منارۃ البیضاء ہے جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی۔ اور دوسری بات کہ اسی سال اپریل 1939 میں مجلس شورا میں یہ طے پاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت کے مطابق آئندہ یوم پیشوایانہ مذاہب سال میں ایک دن منایا جائے گا۔ چنانچہ 3 دسمبر 1939 کو پہلا یوم پیشوایانہ مذاہب اس قادیان میں منایا گیا، اور وہ جوبلی کا سال تھا۔ 50 سال جماعت احمدیہ کی تعزیز پر اور 25 سال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مکمل ہو رہے تھے۔ یہ پیشوایانہ مذاہب کے جلسے، اور اس سے پہلے 1928 میں سیرت النبی کے جلسے کہ غیر بھی سیرت کے موضوع پر آ کے تقاریر کریں، ایک باب تھا ہندوستان میں جس نے صلح کا دروازہ کھولا، اور جو دوریاں تھیں وہ کم ہونے لگیں۔ بہرحال یہ ہوتا گیا، بعض شرط پسند عناصر اس میں آتے چلے گئے، اور اتنے میں تقسیم ہند و پاکستان ہوا۔ اس کے بعد پھر کوششیں صلح کی شروع ہوئیں، لیکن تقسیم ملک کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یوم پیشوایانہ مذاہب کو ہندوستان میں جہاں کہیں منعقد کیا گیا، مذاہب میں جو دوریاں تھیں وہ کم ہونے لگیں، اور آج تک ہندوستان کے ہر کونے میں یوم پیشوایانہ مذاہب جماعت احمدیہ کی طرف سے منعقد ہوتا ہے، اور وہاں اسلام کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، امن کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ ہم تو اسلام کو ایک جبر اور تشدد والا مذہب سمجھتے ہیں، ہم تو اسلام کا نام نہیں سننا چاہتے جو حالات مسلمانوں نے بنائے ہیں، اور جماعت احمدیہ کس قسم کا اسلام پیش کرتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہماری بٹھنڈے کے پاس ایک کانفرنس تھی، اس میں جب میں نے یہ باتیں کہیں وہ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی اسلام دنیا میں ہے۔ تو یہ ہے وہ قیام امن، یہ ہے وہ منارۃ البیضاء، یہ ہے وہ صلح کاری کا سفید جھنڈا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عصر حاضر میں بلند کیا۔ اب ہم آتے ہیں عصر حاضر میں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا نے یہی امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا آج دنیا کے ہر ملک میں بلند کیا ہے، اور ان خطرات سے آگاہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تم اس سے نہیں بچو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ کل کے خطبے میں بھی حضور نے فرمایا کہ جس تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ دیکھیں یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھ کے دوا تجویز کرتا ہے کہ یہ دوائیں یہ احتیاطیں استعمال کرو گے تو مرض سے بچ جاؤ گے۔ ڈاکٹر زبردستی نہیں کھلاتا ہے، یہ مریض کا کام ہے کہ وہ دوا کو صحیح طور پہ، احتیاطوں کو صحیح طور پہ استعمال کرے۔ اسی طرح اس روحانی طبیب نے، اس ربانی طبیب نے دنیا کو آگاہ کر دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ بیماریاں، یہ ہے وہ ہلاکتیں جن کی طرف تم بڑھ رہے ہو، اور تمہیں ان تعلیمات کی طرف آنی ہوگی جو اسلام اس زمانے میں پیش کر رہا ہے۔ اور وہ حضور نے واضح طور پہ اپنی اس کتاب میں بھی بیان کر دیا، ابھی جو کانفرنس تھی پریس کانفرنس اس میں بھی حضور نے کھول کے بیان کر دیا۔ لیکن ایک چیز حضرت مسیح موعود کا الہام ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اللہ کا یہ نذیر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفۃ المسیح خامس عصر حاضر میں نذیر بن کر دنیا کو انذار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور اگر اس نذیر کی آواز نہیں سنی گئی تو اس کے بعد بڑے زور آور حملوں سے یقیناً یہ سچ ہو جائے گا کہ جو نذیر کے خلیفہ خامس نے ڈرایا تھا وہ لفظ بلفظ پورا ہوا۔ اور اسی کے لیے حضور نے کل دعا کروائی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس تباہی سے بچائے۔ تو یہ ہے وہ امن، یہ ہے وہ صلح کاری جو اسلام کی جمالی رنگ میں عصر حاضر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے پیش کی اور پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن،
کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے نہیں۔ اور حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں اس کو ایسے سمیٹا، مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جمال اسلام کا جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہی اسلام غالب آئے گا۔ محبت کا، سلامتی کا اور پیار کا مذہب ہے۔ اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے، رؤوف کہا ہے، کریم کہا ہے، اور انشاءاللہ دنیا کا ہر انسان اس کو ایک دن تسلیم کرے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قیام امن کے سلسلے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو کہ دراصل قرآن کریم کے اصول پر مبنی ہیں احباب کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اسلامی فرقوں میں صرف جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو اس بات کو پیش کرتی ہے اور دوسرے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی یہ موقع دیتی ہے کہ وہ بھی اپنے مذہب کی تعلیمات اور اپنے مذہب کی خوبیاں ہمارے سٹیج میں آ کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو آج کل مسلمان جو موجود ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی ایک وہم ہے، ایک غلط گمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن انبیاء کا تو نام قرآن کریم نے بیان فرمایا دیا ہے ان کو تو ہم سچے مانیں گے، باقی کو نہ صرف وہ انکار کرتے ہیں بلکہ ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا ہے۔ جی 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 بالکل، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، حضرت مسیح عیسیٰ نے پیغام اسلام میں وضاحت سے بیان کی۔ جی بالکل، اور آپ نے فرمایا ہم رام چندر جی مہاراج کو، کرشن جی مہاراج کو اللہ کا راست باز سمجھتے ہیں، بالکل، اور وید کو جو بنیادی طور پر جو اصل وید اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس وید کو آج بھی ہم مانتے ہیں۔ جی پھر آپ نے جس نوعیت کا جلسے کا بتایا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس کا آغاز فرمایا، پھر مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیشوائے مذاہب کا جلسہ منعقد کیا، تو لندن میں بھی ابھی چند ماہ پہلے سیدنا حضرت امیر المومنین کے زیر صدارت ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا پیشوائے مذاہب کا، گلڈ ہال لندن میں جو ہے نا یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس کا عنوان یہ تھا کہ گاڈ ان 21st سینچری، کہ 21ویں صدی میں ہم خدا تعالیٰ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں۔ چنانچہ مختلف مذاہب کے نمائندگان کو بھی اپنی مذہبی کتاب کی روشنی میں اس موضوع پر عرض کرنے کا وہاں پہ موقع دیا گیا تھا، اور جماعت احمدیہ کا بھی اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے کا جماعت احمدیہ کو بھی موقع ملا۔ تو یہ جو گلڈ ہال میں حضور کا خطاب ہے اور یہ جو سارا پروگرام ہے یہ MTA میں بھی اکثر ہمارے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ alislam.org میں جب آپ ملٹی میڈیا سیکشن میں جائیں گے یا YouTube میں آپ اس کو سرچ کریں گے گلڈ ہال کانفرنس کے نام سے تو آپ اس کو بخوبی اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی جو بیان کرنا ضروری تھا۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی موقع دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کا۔ میں ان کا سب سے پہلے نام پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم ناصر راجپوت صاحب ہیں جرمنی سے، مکرم منصور نوجوان صاحب ہیں کرناٹک سے، مکرم رضوان عالم صاحب ہیں بہار سے، اور بھی کچھ ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، ان سے بھی ہم وقت کی رعایت کے مطابق بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم ناصر راجپوت صاحب سے جو کہ جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال تھوڑا سا لمبا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیش کریں اپنا سوال۔ کیا ہر صدی کے آخر میں مجدد بھیجا گیا؟ کیا تمام مجددین امام الزمان کہلائے؟ نیز امام الزمان کی الہامی پیشگوئیوں کا اظہار علی الغیب کا مرتبہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جزاکم اللہ، شکریہ جناب۔ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر صدی پر مجددین آتے رہے ہیں؟ تو اس تعلق سے کئی بار ہمارے پروگرامز میں ذکر ہوتا رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا، اسلام کی تجدید کرے گا، اور ہر اس چیز کو جو اسلام میں غلط طور پہ داخل ہوئی ہوگی اس کو دور کرے گا۔ تو بنیادی طور پر تو ان کا یہ سوال تھا کہ کیا ہر صدی پر مجدد آیا ہے، تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے۔ البتہ اس کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا
کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، کہ امام مہدی کی بعثت کے وقت پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ تو خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے بعد پھر مجددین کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ گویا اس کی ایسی مثال ہے کہ جب وضو موجود ہو تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا مجددین کو امام الزمان کہا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ امام الزمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانے کا امام، عالمی حیثیت ہوتی ہے اس کی، پورے عالم کا امام کہلاتا ہے وہ، اس کی اتباع، اس کی مطابعت اور اس کی پیروی ہر لحاظ سے ضروری قرار پاتی ہے۔ مجددین جو ہوتے ہیں، بعض اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض علاقے میں، کسی اور علاقے میں کوئی اور مجدد ہے، کسی دوسرے علاقے میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید کے لیے مبعوث کیا، تو ایک ہی وقت میں کئی ایسے اشخاص بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، مبعوث کیے ہیں، جنہوں نے دین کی تجدید کا کام کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے امام الزمان مجدد کو کہنا مناسب نہیں ہے۔ آخری بات انہوں نے اس کے ساتھ یہ پوچھی تھی کہ اظہار علی الغیب کا کیا مطلب ہے؟ تو اس تعلق سے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اظہار نہیں عطا کرتا کسی کو سوائے اپنے ان رسولوں کے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے اظہر یظہر، اظہار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کثرت عطا کرنا، غلبہ عطا کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اظہار علی الغیب اللہ تعالیٰ صرف اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ جہاں تک مجددین کا سوال ہے، ان کو اظہار علی الغیب عطا نہیں ہوتا۔ ہاں، غیب میں سے حصہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان کو بھی غیب میں سے حصہ ملتا رہا ہے، لیکن اظہار علی الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے مرسل اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے لیے ہی مخصوص ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ناصر صاحب، بڑا واضح طور پر مولانا مجیب لون صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم منصور نوجوان صاحب سے، جو کہ کرناٹک سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ انڈیا سے ہی ہے یہ ٹیلی فون کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منصور احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منصور احمد صاحب نوجوان، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مکرم رضوان عالم صاحب، جو کہ بہار انڈیا سے ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں۔ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رضوان عالم صاحب۔ وعلیکم السلام، اور جناب خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و احسان۔ اپنا سوال پیش کریں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا قیام امن عالم کا کیا کردار رہا ہے؟ نیز حقیقی رنگ میں خلافت سے کس طرح مستفید ہو سکتا ہے، اس بارے میں تفصیل سے جواب دیں۔ اچھا، جزاکم اللہ، شکریہ جناب پہلے سوال میں ہی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے محترم مولانا کوثر صاحب نے آپ کی خدمت میں یہ تفصیل پیش کی تھی کہ کس طرح جماعت احمدیہ قیام امن کے سلسلے میں اپنی تعلیمات اور اپنے اصول کو دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ خلافت سے کس طرح ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے متعلق مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی جزاک اللہ۔ خلافت سے استفادہ کے تعلق سے ہمیں بنیادی طور پر قرآن مجید کی آیت استخلاف جو ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو اسی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خلافت سے استفادہ کی کیا صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو دو شرائط جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ ہے ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں ایمان کا تعلق خلافت پر ایمان سے بھی ہے کہ خلیفہ جو موجود ہے اس پر، اس کے برحق ہونے پر ایمان ہو، اور عمل صالحہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے مناسب حال عمل۔ عمل صالحہ نیک عمل کا مطلب ہوتا ہے مناسب حال عمل، یعنی وقت کے مناسب جو عمل ہے وہ کرنا ضروری ہے۔
اور وقت کے مناسب عمل کون سا ہے؟ جب ایک خلیفہ موجود ہے، خلافت کی موجودگی میں مناسب حال عمل صرف وہ ہوتا ہے جس کی طرف خلیفہ وقت رہنمائی کرے۔ موجودہ دور میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جس عمل کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اس عمل کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول بنانا، اس کو ہم عمل صالح اس زمانے میں کہیں گے۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے، اس کے مطابق اعمال بجا لائیں گے، تو یقیناً ہم خلافت سے حقیقی معنوں میں استفادہ کرنے والے ہوں گے۔ احادیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، کہ امام جو ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے لڑا جاتا ہے۔ تو گویا جب ہم خلیفہ کو اپنی ڈھال بنا کر اس کے ساتھ کامل اور مکمل واسطہ اور رابطہ پیدا کریں گے، تبھی ہم ان تمام برکات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو برکات خلافت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کا ذکر کروں گا۔ ایک موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ہونے والے ان حالات کا ذکر فرما رہے تھے کہ کیا کیا حالات پیدا ہوں گے، کیا کیا فسادات پیدا ہوں گے۔ تو جو راوی ہے جن کو وہ بتا رہے تھے، راوی نے سوال عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا زمانہ آئے گا، فسادات کا زمانہ آئے گا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت تم زمین میں کوئی خلیفہ دیکھو تو اس کی بیعت کرنا، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اس کے ساتھ واسطہ پیدا کرنا، مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جانا۔ جب تم ایسا کرو گے تم ان فسادات سے محفوظ رہو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکیداً یہ بات بیان فرمایا کہ اس کے لیے، اس خلیفہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، ان نہی کا جسم کا او اخذ مالو کا، اگر تیرا جسم بھی نوچا جائے اور تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے اور اخذ کر لیا جائے اور ضائع کر دیا جائے، تب بھی تم اس امام کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ تو خلاصتاً یہی عرض کروں گا کہ امام سے، خلیفہ وقت سے استفادہ کرنے کے لیے، خلافت سے استفادہ کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہی چیز ضروری ہے کہ اس خلیفہ کے ساتھ ہمارا مکمل تعلق ہو، اس کے ساتھ مکمل واسطہ اور رابطہ ہمارا ہو، اور اس کے ہر لفظ پر اور ہر ہدایت پر اور ہر رہنمائی پر ہماری نظر ہو، اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہوں، اس کے مطابق ہم اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں، تو یقیناً ہم خلافت سے استفادہ کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مکرمہ عصمت نور الدین صاحبہ ہیں کرناٹک سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ پیارے آقا کی خدمت میں محبت بھرا سلام، اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کے علو مرتبت کے تعلق سے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ اس کا دروازہ ہے، اس پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی، یہ حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بلند مقام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی و بابوہا۔ لیکن یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی حدیثیں اور نہیں ہیں۔ ایک مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہر صحابی کو حضور نے ستارہ فرمایا۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے، لیکن اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یعنی خلافت کو چھوڑ کر حضرت علی دروازہ تھے، یا حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت علی دروازہ تھے، یا حضرت عثمان کو چھوڑ کے حضرت علی دروازہ تھے، تو یہ درست بات نہیں ہوگی۔ حضرت علی ان تین خلفاء کے زمانے میں ان کے تابع رہتے ہوئے ایک دروازہ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے الگ ہٹ کے نہیں۔ ہاں، جب آپ کا دور خلافت شروع ہوا تو یقیناً آپ اپنے دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ کے جس کے آپ علم کی بات کر رہے ہیں، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ اس کے دروازہ تھے،
تو یہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مکرم توقیر صاحب ہیں کشمیر انڈیا سے، ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ توقیر صاحب۔ میرے خیال سے ان کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا مجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قیام امن کے سلسلے میں جماعت کی کوششوں کے تعلق سے ہم نے بات کر لی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تعلیمی میدان میں جہاں پہ جن ممالک میں تعلیم کی سہولت نہیں ہے یا اس کی کمی ہے، تو جماعت احمدیہ نے وہاں پر تعلیمی میدان میں بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے جو کاوشیں کی ہیں، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ مذہبی اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے اور ہمدردی خلق اور خدمت خلق کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں نہایت ہی جامع رنگ میں اس تعلق سے بیان فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور پاک اور مومن بندے اور مسلمان بندے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی عطا کیا ہے، جو چیز ان کو عطا فرمائی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں اس آیت سے صرف اتنا مفہوم لیتے ہیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو، مسلمانوں کو عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں، لیکن دراصل رزقناہم کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس میں صرف مال شامل نہیں ہے، اس میں علم بھی شامل ہے، اس میں ذہنی جسمانی استعدادیں اور قوتیں اور صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ تو گویا ہر وہ صلاحیت، ہر وہ استعداد، ہر وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو عطا فرمائی، اس صلاحیت اور اس استعداد کو وہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کہاں کرتا ہے؟ اس کے لیے خرچ کرتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خدمت خلق کا پورا مفہوم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ نے اس کو ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا کہ جس راستے سے ایک انسان کو دوسرے انسان کی احتیاج ہے، محتاج ہے دوسرے انسان کا، اس راستے میں بندہ اس کو فائدہ پہنچائے، اس طرق میں اس بندے کو وہ فائدہ پہنچائے، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو۔ اور پھر اس ہمدردی خلق کے تعلق سے ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمدردی خلق کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ یہ بہت وسیع ہے۔ بعض مولویوں کا ذکر کیا حضور نے کہ بعض جاہلیہ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ دائرہ کسی خاص قوم یا فرد کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ ہمدردی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور کسی کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات، جن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خدمت خلق کے ہر میدان میں، ہمدردی خلق کے ہر میدان میں عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیتی، اور انہی خدمت خلق اور ہمدردی خلق کے کاموں میں سے ایک راستہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں سے خدمت خلق کرے ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ، مسلمان بندہ، تو انہی راستوں میں سے ایک راستہ تعلیم کا راستہ بھی۔ جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، اسلام میں بنیادی تعلیمات اس سلسلے میں موجود ہیں، علم کا حصول، اور پھر علم کے پھیلانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی، اور ان علم کو پھیلانے کی طرف اپنے مسلمان بندوں کو رغبت دلائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں علم کے حصول اور علم کے پھیلاؤ کی طرف رغبت دلائی۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام نے علم کے حصول کی طرف، علم کو پھیلانے کی طرف جماعت احمدیہ کے افراد کو رغبت دلائی۔ جہاں تک اندرونی تو سوال ہے جماعت احمدیہ کے افراد کا، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ جماعت کا ہر فرد، جماعت کا ہر بچہ اور ہر بچی کم از کم انٹر تک تعلیم حاصل کرے، اور انٹر جس کو ہمارے ہاں 12ویں یا TDC بھی کہا جاتا ہے، 12ویں تک تعلیم حاصل کرنا ہر احمدیہ جماعت کے فرد کے لیے ضروری قرار دیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 12ویں تک ہی تعلیم حاصل کرے، بلکہ ایک نہایت ہی چھوٹا، سب سے چھوٹا معیار حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بیان فرمایا۔
جہاں تک جماعت احمدیہ کے احباب کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر میدان میں، ایجوکیشن کی ہر سٹریم میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جماعت احمدیہ میں موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک نابغہ روزگار شخصیت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فزکس میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں تعلیم کا ایک نہایت ہی وسیع نظام اور تعلیمی خدمات کا ایک نہایت ہی وسیع نظام موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی یہ خدمات شروع ہوئی ہیں۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں نے جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے اپنے مدارس یہاں قائم کیے، انہوں نے اپنے اسکول قائم کیے، کالج قائم کیے، لیکن اس زمانے میں بعض جو مسلمان ملا تھے وہ مسلمانوں کو ان کالج اور ان اسکول میں داخلہ لینے سے منع کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ میں ان مولویوں کو غلطی پر سمجھتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ علوم جدیدہ کو حاصل نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بچیوں کو علوم جدیدہ کے حصول سے منع کرتے ہیں ان انگریزوں کے کالج اور یونیورسٹی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو غلطی پر جانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدظن اور گمراہ کر دیتی ہے، اور یہ قرار دے بیٹھے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ان مولویوں کی غلطی کو ظاہر فرمایا عوام الناس کے سامنے کہ یہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ سائنس اور عقل اور علوم جدیدہ جو ہے وہ اسلام کے سے متضاد چیز ہے، اس لیے انگریزوں کے کالج اور یونیورسٹیز اور سکولز میں تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں یہ سب چیزیں مسلمان سیکھیں گے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور سائنس جو ہے، حقیقی سائنس، مسلمہ سائنس جو ہے، ثابت شدہ حقائق جو ہیں سائنس کے، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اللہ تعالیٰ کا قول ایک دوسرے کے متضاد ہو؟ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو نہایت ہی صفائی کے ساتھ واضح فرمایا کہ سائنس اسلام کے برخلاف ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ سائنس تو اسلام کی تائید کرنے والی ہے، اس لیے کیونکہ حقیقی سائنس اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اور اسلام کی کتاب یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان میں تعلیم کا نظام شروع ہوا۔ ایک مدرسہ کی بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، جو شروع میں تو پرائمری تھا، پھر بعد میں مڈل تک ترقی کر گیا، پھر 10ویں تک ترقی کر گیا 1-2 سال کے اندر ہی، اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کالج کی حیثیت تک یہ پہنچا، اور تقسیم ملک کے بعد پھر یہ کالج پاکستان لاہور کے شہر میں منتقل ہوا، لاہور کے بعد پھر ربوہ میں منتقل ہوا، اور بعد میں پھر گورنمنٹ کی تحویل میں بھی آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کالج نے جو پرائمری اسکول سے دراصل شروع ہوا تھا، بہت ہی شاندار خدمات سماج کی اور بنی نوع انسان کی اور اس سے نہایت ہی ہونہار اور بہت ذہین طلباء نکلے جنہوں نے سماج کی اور قوم کی اور نادار اور غریب لوگوں کی خدمت کا کام سر انجام دیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پھر شروع میں تو یہ ایک ہی ادارہ قائم کیا گیا قادیان میں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ہم موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں، قادیان میں کئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسکول، جامعہ احمدیہ کے علاوہ کئی اور اسکول قائم ہیں، ہائر سیکنڈری اسکول قائم ہے، یہاں پر گرلز اسکول الگ سے قائم ہے، وقف نو اسکول بچوں کے لیے قائم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے اسکول ہیں، ہندوستان کے دوسرے شہروں میں، دوسرے مختلف اسٹیٹس میں 20 اسکول اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے قائم ہیں، اور خاص طور پر افریقن ممالک میں 20 اسکول جماعت احمدیہ کے چل رہے ہیں، جن میں نادار اور غریب لوگ اور بلا تفریق مذہب و ملت، ایسا نہیں ہے کہ صرف احمدی بچے ان اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں غیر احمدی بچے اور غیر از جماعت بچے اور غیر مسلم بچے ان جماعت کی قائم کردہ مدارس میں، جماعت کے قائم کردہ اسکولز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہر طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت کی جاتی ہے اور مدد کی جاتی ہے ان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ صرف اسی مقصد کے لیے قائم ہے، جس کو نظارت تعلیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نظارت تعلیم خلیفہ وقت کی رہنمائی اور ہدایات کے مطابق تمام احمدیوں اور غیر از جماعت جو طلباء ہیں، غریب طلباء ہیں، نادار طلباء ہیں، ان کی تعلیمی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ وقت کی رہنمائی کے مطابق نادار اور غریب بچوں کی
مالی استعانت، مالی امداد بھی کی جاتی ہے، ان کو وظائف اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جن کا بھی میں نے ذکر کیا، 1979 عیسوی میں جب ان کو نوبل انعام ملا، تو اس موقع پر ان کے اعزاز میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی غریب اور ذہین بچے ہیں ان کو ہم وظائف دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وظائف حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی میں آج بھی ایک خطیر رقم وظائف کی صورت میں غریب اور نادار طلباء کو دی جاتی ہے، تاکہ ان کی تعلیمی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکیں اور بیچ میں ہی وہ تعلیم نہ چھوڑیں اور اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے۔ سماج کا ایک نہایت ہی مؤثر اور بہترین اور ایکٹیو رکن وہ بن سکے۔ پھر تحریکات خلفانے کی، حضرت خلیفۃ المسیح خامس بھی مختلف اوقات میں تحریکات کر چکے ہیں، اساتذہ کو خاص طور پر تحریک کرتے آئے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کہ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سماج کی خدمت کے لیے آگے آئیں اور غریب اور نادار بچوں کی، طلباء کی مدد کریں جس رنگ میں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ پھر مختصراً آخر میں اگر نصرت جہاں اسکیم کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ذکر، یہ بیان نامکمل رہے گا۔ 1970 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ افریقہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے حالات جب آپ رحمہ اللہ نے دیکھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ یہاں تعلیم اور طب کے میدان میں ان لوگوں کو خدمت کی بہت ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے اعلان کیا وہاں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہ ہم آپ کے لیے یہاں ہسپتال، ڈسپنسریاں اور اسکول قائم کریں گے۔ آپ رحمہ اللہ نے جماعت کے سامنے اس تحریک کو رکھا، 1 لاکھ پاؤنڈ کا مطالبہ جماعت کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند سالوں میں ہی 1 لاکھ کی بجائے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی قربانی جماعت کے مخلصین نے حضور رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی، اور بہت سارے ڈاکٹرز اور اساتذہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور چند 2 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں 14 ہسپتال اور 9 ہائر سیکنڈری اسکول قائم ہوئے۔ تو اس طرح سے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر میدان میں خدمت کرتے ہوئے، تعلیمی میدان میں بھی خدمت کرتی ہے۔ چند ایک حوالے میں نے نوٹ کیے تھے اس تعلق سے بیان کرنے کے لیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیان ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جماعت احمدیہ کے پاس محدود وسائل ہیں، ان وسائل کو ہر لحاظ سے بروئے کار لاتے ہوئے جماعت احمدیہ ہر میدان میں خدمات سر انجام دیتی ہے، اور تعلیمی میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے لوث خدمات سر انجام دیتی ہے۔ چند ایک حوالے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے 2004 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنا پیغام بھیجا، اس کا صرف ایک فقرہ پیش کروں گا۔ وہ اس میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ جماعت تعلیم اور صحت کے میدان میں انسانی خدمات پر اپنی ساری طاقت صرف کرنے کے لحاظ سے معروف ہے۔ وہ ایک فقرے میں انہوں نے ساری خدمات کا ذکر کر دیا۔ صدر جمہوریہ، ابھی میں افریقہ کا ذکر کر رہا تھا، صدر جمہوریہ سیرالون احمدیہ سیکنڈری اسکول کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، میں سب سے پہلے جماعت احمدیہ کا جو یہ کام تعلیم کے میدان میں کر رہی ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس جماعت نے تعلیم کے ساتھ ساتھ طبی میدان میں بھی ہماری مدد کرنی شروع کی ہے۔ میں ان تمام غیراں قدر خدمات کے لیے جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بھی کئی حوالے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے کہ سارے حوالوں کو میں پیش کر سکوں، صرف آخر میں اس بات کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک حوالہ ہے جس میں سے 1-2 جملے میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس موقع پر، کہ وجہ کیا ہے، ہم ہر میدان میں جماعت احمدیہ کیوں خدمات سر انجام دیتی ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، چاہے کوئی اور میدان ہے، خدمات سر انجام دینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے نہایت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، ہمیں دنیا کے ہر انسان سے محبت ہے، اور ہم ہر ایک کے دل سے نفرتوں کے بیج ختم کر کے محبت اور پیار کے پودے لگانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے آقا و متا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو دنیا کی ہمدردی اور محبت میں تڑپتے دیکھا ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ تڑپ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے خلیفہ میں اور جماعت احمدیہ کے ہر فرد میں موجود ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمدردی خلق
اور خدمت خلق کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پیش جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تعلیمی میدان میں جماعت احمدیہ کی خدمات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دور حاضر میں تعلیم ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اور اہمیت کی حامل چیز ہے، اور جماعت احمدیہ جن ممالک میں یا جن جگہوں پر تعلیم کے لحاظ سے سہولیات میسر نہیں ہیں وہاں کے لوگوں کو تعلیم دلانے کے لیے بے حد کوشش کر رہی ہے. یہ بھی جماعت احمدیہ کا ایک خاصہ ہے، ایک طرح امتیاز ہے جو کہ مسلم بھی ہے، جس طرح کہ آپ نے بعض حوالہ جات بھی ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں. کچھ ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کرتے ہیں. مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ ہیں، مکرم توقیر احمد صاحب ہیں اور مکرم احسن صاحب ہیں. ان سے انشاءاللہ ہم الگ ترتیب بات کریں گے. اس کے علاوہ دیگر جو ٹیلی فون کالرز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم موقع دیں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں غیر جماعت علماء نے فلسطین پر اسرائیلی حملے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا کہ فلسطینیوں کو اسرائیلی مظالم سے نجات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ملے گی، یعنی وہ آ کر اسرائیلیوں پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کریں گے، تب یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی سوائے غرقت کے درخت کے. اس لیے یہودی اس درخت کی کثرت سے کاشت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے غرقت کے درخت دکھائے جو جھاڑ نما تھے. میرا سوال اپنے علماء سے یہ ہے کہ غرقت کا درخت معنی یا تمثیلی طور پر کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جزاکم اللہ. شکریہ. مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. عرض یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں جو حدیث انہوں نے پوری ابھی پڑھ کے سنائی یا اس کا خلاصہ بنایا اور اس کا ذکر کیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ امام مہدی آئیں گے، ایسا کوئی ذکر کسی جگہ بھی نہیں ہے. حدیث ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت کی گھڑی کھڑی نہیں ہوگی کہ ان کی آپس میں جنگ ہوگی اور اس کے بعد یہودی جو ہے وہ پتھر کے پیچھے درخت کے پیچھے چھپے گا اور اس کے بعد وہ ایک غرقت درخت ہے اس کے پیچھے چھپے گا، اور یہ ساری وہ حدیث ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سا بھی عقل سے کام لیں گے اگر یہ علماء، تو یہ پتہ چلے گا کہ موجودہ ایٹمی جنگ میں اور موجودہ یہ جو گیسوں کی جنگ ہے اس کے اندر کوئی درخت کسی کو پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی درخت کسی کو پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی پتھر کسی کو پناہ دے سکتا ہے؟ کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ساری تمثیلی باتیں ہیں. اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ذرا حقائق اور قرآن مجید کے اوپر غور کرنا چاہیے. قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، قتال ضروری نہیں ہے، کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر حاضر کے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یاتی کما عطا علی بنی اسرائیل حزب نال بن نال، کہ حضور تو جوتی سے جوتی کی مشابہت دے رہے ہیں. یہ کون کس کو قتل کریں گے؟ کون کس کو جا کے ختم کرے گا؟ پہلے تو یہی حدیث کے مطابق فیصلہ کریں کہ حضور دیکھیں عام طور پہ عربی میں اگر تشبیہ دینی جاتی ہے عین بالعین، یعنی آنکھ کی آنکھ سے مشابہت دی جاتی ہے. جب حضور نے حزو نال بن نال کہا کہ جوتی کی جوتی سے مشابہت، یعنی دونوں ہی اسفل ہوں گی. اب یہ کہیں کہ یہ قتل کریں گے وہ قتل کریں گے، یہ نامعقول سی بات ہے، بالکل غلط بات ہے. جو غرقت یا دوسرے درخت پر یا جو کچھ بھی بتائے یہ ساری ایک تمثیلی باتیں ہیں. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس کا ذکر ہے لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یہ ہے اصل جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ہم نے پہلے زبور میں ذکر کیا تھا، اب قرآن مجید میں ذکر کر رہے ہیں. یہ جو ارض مقدسہ ہے اس کے اوپر حاکم وہی ہوگا جو عبادی الصالحون ہوں گے، اور عبادی الصالحون بن کے ہی کوئی حاکم ہو سکے گا. تلوار سے اس سے یہ ممکن نہیں ہے. عبادی الصالحون ان کے لیے بھی تھا جو زبور والے ہیں اور قرآن والوں کے لیے بھی یہ تھا. جب یہ عبادی الصالحون بنیں گے خود بخود ارض مقدسہ ملے گی. جب تک یہ دونوں قومیں حزب نال بن نال چلیں گی یہ ناممکن بات ہے. تو یہ ہے اصل حقیقت. اس روشنی میں صرف ایک حدیث نہیں بلکہ سارے پس منظر کو لے کے چلنا ہوگا، اس کے بعد یہ سارے نتیجے نکلیں گے.
مکرم احسن صاحب ہیں امریکہ سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ احسن صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام احسن مہار ہے جی، امریکہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم جو ہے یا وقت کسی نبی سے یا اس کے یا کسی بھی مامور من اللہ کے دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے روحانی معیار میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی تمثیل جو ہے ایک چراغ سے دی جاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ دور جائیں تو روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں خلافت قائم ہونے کے باوجود کیا یہ فطرتی عمل جو ہے یہ رونما ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر جماعت کی جو فتح ہے وہ کس طرح ہوگی؟ اگر اس سوال کا جواب دے دیں جزاکم اللہ۔ شکریہ جناب، جزاکم اللہ۔ مولانا مجیب صاحب سے جی، سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح قوم جو ہے اپنی نبی سے دور ہوتے جاتا ہے وقت کے لحاظ سے، تو ان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو جماعت احمدیہ سیدنا اقدس مسیح موعود السلام کو نبی کے طور پر مانتی ہے اور خلافت موجود ہے۔ کیا اس صورت میں امام الزمان سے دوری کے نتیجے میں کیا ان کے روحانی معیار میں کمزوری واقع ہوگی یا نہیں؟ مثال انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح چراغ سے کوئی دور ہوتے جاتا ہے تو روشنی بھی اس کو کم ہی میسر آتی ہے، اسی طرح حضرت انبیاء کرام سے دور ہوتے جاتے ہیں تو ان کی روحانی معیار میں بھی کمزوری واقع ہوتی ہے۔ تو کیا جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی یہی صورت حال ہوگا یا کچھ اور ہے؟ جزاک اللہ۔ مثال بہت پیاری انہوں نے دی ہے کہ جب چراغ سے مصباح سے دور جائیں تو پھر اندھیرا اتنا ہی زیادہ ہوتا رہتا ہے اور نور سے استفادہ کم ہو جاتا ہے۔ شروع میں اسی تعلق سے سوال آیا ہے خلافت کے استفادہ کے تعلق سے، اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا مختصراً۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چراغ سے دور جائیں گے تو یقیناً اندھیرے میں چلے جائیں گے، تو حال اس کا یہ ہے کہ ہم چراغ کے قریب رہیں گے، اور جب ہم چراغ کے قریب رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اندر اندھیرا کبھی نہیں آئے گا۔ جہاں تک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے تناظر میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ابھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی، مسیح موعود اور اپنے امتی نبی کی بعثت کے تعلق سے جو مختلف احادیث بیان فرمائی، مختلف پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک وہ طویل پیشگوئی ہے جس میں اپنی نبوت کا ذکر کیا، پھر خلافت راشدہ کا ذکر کیا، پھر جابر بادشاہت کا ذکر کیا، کاٹنے والی بادشاہتوں کا ذکر کیا، اور آخر میں یہ فقرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے رنگ میں بیان فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، کہ آخر میں اس امت کے آخر میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی ایک امتی نبی آئے گا اور اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام عمل میں آئے گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ راوی بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ اس کے بعد ثم سکتا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اپنی پوری امت کی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث میں بیان فرمائی کہ شروع میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا اور آخر میں کیا ہوگا۔ اور آخر میں راوی نے جب یہ کہا کہ ثم سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والی کوئی بھی چیز بیان نہیں فرمائی۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی پیشگوئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں اور خلافت احمدیہ اور خلفائے احمدیت کی پیشگوئیوں کے مطابق کہ یہ خلافت اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک قائم رہے گی، اور چونکہ یہ خلافت قیامت تک قائم رہے گی اس لیے نور کے اندھیرے میں بدلنے کا کوئی سوال نہیں ہے، بس صرف یہ کرنا ہے کہ ہم خلیفہ وقت کے ساتھ، خلافت احمدیہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائیں، اس چراغ کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں، اس سے دور کبھی بھی نہ ہوں۔ جب اس سے دور نہیں ہوں گے ہم تو اندھیرے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو ایک مثال دی ہے نا، تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ فرما رہے ہیں جیسے جیسے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، چراغ سے ہماری دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ مثال چراغ کی ہی ہم لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دوری بنائی رکھی،
اور منافقین کا سارا گروہ وہی تھا، جنہوں نے باوجود اس کے کہ حضور قریب تھے، موجود تھے، ان کے درمیان تھے، لیکن چراغ سے دور رہے وہ، اور جس کے نتیجے میں نفاق ان کا بڑھتا چلا گیا۔ اور اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ تو جماعت کے اندر، اسلام کے اندر کی بات تھی۔ ابو طالب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے چچا موجود ہیں، چراغ سے دوری بنائی رہی، نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ سوال نہیں ہے کہ دوریاں کتنی ہوتی چلائیں گی، سوال یہ ہے کہ ہم کتنا آپ کو قریب رکھتے ہیں۔ اب ایک دوسری ان کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں دوری سے چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوری 1300 سال کی تھی، اور آپ کو کشفاً دکھایا گیا کہ آسمان پہ ایک موہی کی تلاش ہو رہی ہے، اور نظر آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ٹکتی ہے، اور معیار کیا آتا ہے کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 1300 سال کا پارٹ، کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ آپ جب قریب ہوئے تو ساری وہ برکات پا لیں جو آپ کو پانی تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتی تھی۔ تو زمانہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتا ہے، اصل چیز وہی ہے کہ آپ کتنا قریب رہتے ہیں۔ اور سورہ نور جس میں آیت استخلاف ہے، اس کا نام ہی نور رکھا گیا ہے۔ جب تک خلافت رہے گی یہ نور رہے گا، جتنا آپ اس نور کے قریب رہیں گے استفادہ کرتے چلے جائیں گے، یہ ہے اصل میں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا، بڑا تفصیلی جواب تھا۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراج منیر ہیں، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بدر کامل ہیں، تو یہ روشنی انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خلافت کے زیر سایہ اگر ہم رہیں گے تو آپ کے مقدس وجود سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم توقیر صاحب سے، جو کہ کشمیر انڈیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ توقیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ میں کشمیر سے ہوں۔ جی جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی اپنا سوال مکمل پیش کریں، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ جو لاہوری احمدی ہے نا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں، اور باقی جو خلفائے کرام ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، یہ تو سوال آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے کریں، تاکہ اس وقت میں مولانا کوثر صاحب سے اس کی تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جی، بات یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب یہ سوال تو ان کو ان سے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تھوڑی سی ان کو وضاحت بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ماننے یا نہ ماننے کی نہیں ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے تو حضرت مسیح السلام کی ساری باتوں کو مانتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد قدرت ثانیہ آئے گی، تم اس کی اطاعت کرنا، اس کے ساتھ چلنا۔ 6 سال تک تو ان لوگوں نے خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں وہ قدرت ثانیہ کو مانا اور ان کی بیعت بھی کی۔ 6 سال کے بعد پھر یہ الگ ہو گئے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کو جہاں تک ماننے کا سوال ہے، ماننا تو تبھی کہلائے گا نا جب آپ کی ساری باتوں کو مانے اور الوصیت کے پورے مضمون کو مانے۔ تو یہ تو ماننا نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو امتی نبی نہیں مانتے، ہم مجدد مانتے ہیں، ہم ان کو خلافت نہیں مانتے، یہ تو ماننا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پس منظر میں ہم نے ماننا ہے جس پس منظر میں قرآن اور حدیث میں سیدنا احمد علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور خلافت بتائی گئی تھی۔ ابھی حدیث میں ہم نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ۔ بات یہ ہے کہ ان لاہوری احباب سے پوچھے کہ وہاں تو حضور نے خلافت کا منہاج النبوہ کی بات کی تھی، تم حضرت مسیح علیہ السلام کو تو چھوڑو، تم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام پر کیا ایمان اور کس ایمان کی بات؟ تو جو بھی بات کرنی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسیح انسان کا مقام دیکھیں۔ ان کو امتی نبی کہا ہے، ان کے بعد خلافت کا نظام جاری رکھنے کے لیے کہا ہے، خود یہ بھائی تسلیم کرتے رہے اور خلافت کو مانتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں کو توفیق دی کہ یہ حقیقت حال سمجھ کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ اگر آپ کہیں ہیں تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور یہ جو بغض اور دوری ہے اس کو وہ دور کریں۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ مکرم ڈاکٹر بشارت احمد صاحب ہیں عثمان آباد انڈیا سے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بشارت صاحب۔
अस्सलाम वालेकुम बशारा साहब, आप टेलीफोन लाइन के ज़रिए से हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बशारा साहब, अपना सवाल पेश करें। हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान मुकर्रम आरिफुज़्ज़मान साहब हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आरिफुज़्ज़मान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब, मेरा सवाल है, वो कादियान से हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम कभी हिजरत के लिए कोई वाकया है, मैंने कब उन्होंने हिजरत करना चाहा था? अच्छा ठीक है जनाब, शुक्रिया। इनका सवाल तो मुकम्मल नहीं पेश हुआ। ये पूछ रहे थे कि कादियान से सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की हिजरत का कोई वाकया है। मैं तफसील मौलाना कौसर साहब से दरख्वास्त करूँगा। इस बारे में अर्ज़ ये है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कादियान से 2 दफ़ा हिजरत करने का इरादा ज़ाहिर फरमाया। एक दफ़ा 1888 में जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बराहीन अहमदिया सुरमा चशमारिया वो तस्लीम फरमाई, उसके बाद शान हक किताब थी, उसमें हजूर ने इस बात का इज़हार फरमाया कि आप लोगों ने तो मेरे ख़िलाफ़ यहाँ एक महाज खोल दिया है, इसलिए मैं अब आपको अलविदा कहना चाहता हूँ, किसी और जगह चला जाता हूँ जहाँ जाके मैं इस्लाम की खिदमत कर सकूँ। लेकिन आपने ये अपनी किताब शान हक में लिखा ज़रूर, लेकिन फिर हालात बदल गए और आपने ये इरादा मुलतवी कर दिया। ये तो पहला है। दूसरी बात ये हुई कि जब 1900 में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाइयों ने, इमाम दीन और निज़ाम दीन ने, वो दीवार बना दी और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब हुक्काम भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हजूर ने एक वफ़द डिप्टी कमिश्नर के पास हरचोवाल भेजा और डिप्टी कमिश्नर ने बड़ा एक तल्ख रवैया दिखाया। तब हजूर ने यह इरादा ज़ाहिर फरमाया था कि अब हमें यहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए, लेकिन फिर हालात बदल गए और हजूर ने यह इरादा मुलतवी कर दिया। अब अगली बात, इनकी बात मुकम्मल कर देता हूँ कि 1894 में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को एक इल्हाम हुआ, दाग़े हिजरत। ये इल्हाम जाके पूरा हुआ हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने मुबारक में, जब 31 अगस्त 1947 को हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहाँ से कादियान से हिजरत पर मजबूर होना पड़ा। इस इल्हाम में लफ्ज़ हैं दाग। दाग कहते हैं एक ऐसा ज़ख़म जो बाद में भर तो जाता है लेकिन उसका दाग बाकी रह जाता है। इस हिजरत की वजह से जमात अहमदिया को बहुत ज़्यादा, यानी जो माली नुकसान हुआ, जानी तो कम हुआ वो भी हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए का जमात अहमदिया को नुकसान हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था लफ्ज़ दाग में कि ये एक बहुत बड़ा गहरा ज़ख़म होगा, लेकिन अल्लाह ताला इसको पुर कर देगा। और ये पार्टीशन के वक्त 31 अगस्त 1947 को मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और जमात के बहुत बड़े हिस्से ने जो यहाँ हिजरत की, उस पर ये इतलाक़ पाता है ये इल्हाम। फिर अगला जागे हिजरत खलीफतुल मसीह राबी रहमहुल्लाह, जब आप हिजरत में मजबूर हुए 1984 में आप तशरीफ़ ले गए, तो ये है दाग़े हिजरत का मफ़हूम। लेकिन इन सब में, इस सारे पेशगोइयों के अंदर जो दाग़े हिजरत है, जमात अहमदिया की तरक्यात किसी तरह भी नहीं रुकी और जमात अहमदिया अल्लाह के फजल से तरक्की करती चली। जज़ा। मुकर्रम ताहिर खोकर साहब हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको भी मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर खोकर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मौजूदा पीरियड के तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, गैर अहमदी दोस्तों को दिखाते हैं तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। तो सवाल इस वक्त उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अपनी वफात का इल्म हो गया था आखिरी दिनों में, और आखिरी वसीयत उन्होंने क्या जमात को की और आखिरी वक्त क्या अल्फाज थे उनके। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया जनाब। मौलाना कौसर साहब से ही दरख्वास्त करूँगा। बात यह है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 1905 में रिसाला अल वसीयत लिख दिया था और उसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात की ख़बर दे दी थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कादियान से लाहौर जाने लगे तो आपने अपने घर का एक दरवाज़ा बंद किया, आज भी वो दरवाज़ा मौजूद है, और आप दरवाज़ा वो कुंडी लगा रहे थे, उसको ताला लगा रहे थे।
حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم صاحبہ وہاں موجود تھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اب ہم اس دروازے کو نہیں کھولیں گے۔ یہ سارے اشارے تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تفہیم کے مطابق دیتے چلے آ رہے تھے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام لاہور پہنچے تو میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پیغام صلح۔ آپ یہ تصنیف فرماتے جاتے تھے اور خواجہ کمال الدین صاحب کو دیتے چلے جاتے تھے کہ اس کی کتابت کرتے چلے جائیں۔ تو ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خواجہ کمال الدین صاحب سے فرمایا کہ خواجہ صاحب اس مضمون کا کیا ہوا؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اس کی کتابت ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو جلدی کریں، آپ دیکھتے نہیں کہ میری صحت کا کیا حال ہے؟ یہ بھی آپ نے اشارہ دیا۔ پھر حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام حسب عادت سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس دن بھی حضور سیر کے لیے تشریف لے جانے لگے اور ٹانگے والے سے کہا کہ تم لے چلو، اب ہمارے پاس 1 ہی روپیہ رہ گیا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ نے اشارہ دیا کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ تو یہ سارے اشارے تھے، اور سب سے بڑھ کر الوصیت میں آپ نے واضح طور پہ اشارہ کر دے دیا تھا کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو یہ آپ پہلے ہی بتا چکے تھے یہ ساری باتیں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر بشارت صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے، ان سے اس مرتبہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عثمان آباد انڈیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر بشارت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض احمدی دوست یہ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی ان میں فرق ہوتا ہے، تو یہ کس نوعیت کا فرق ہوتا ہے؟ کیا واقعی فرق ہوتا ہے؟ نبی الگ ہوتے ہیں، رسول الگ ہوتے ہیں؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ یہ دراصل جو غیر جماعت دوست ہیں وہ اس کے تعلق سے یہ تاثر رکھتے ہیں، جیسا کہ یہ بیان کرتے ہیں، کسی احمدی کا یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ غیر احمدی جو احباب ہیں، بعض مولوی حضرات علماء بھی اپنی کتابوں میں بھی اور بیانات میں بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول الگ ہوتا ہے اور نبی الگ ہوتا ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق رسول اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نازل ہو، اور اس کے علاوہ جو باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے مامورین ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو گویا بنیادی طور پر وہ یہ فرق قرار دیتے ہیں نبی اور رسول کے بارے میں۔ لیکن جماعت احمدیہ کا اس کے بارے میں، بلکہ جماعت احمدیہ نہیں کہنا چاہیے، قرآن مجید میں اس تعلق سے جو وضاحت آئی ہے واضح طور پہ، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی وجود کو رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جب ہمارے غیر جماعت دوست اس قسم کا سوال ہم سے کرتے ہیں تو ہم ان کو ایک مثال پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہمارے غیر جماعت دوست بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسولاً نبیہ کہہ کے قرآن مجید میں پکارا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو ایک ہی وجود کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھی قرار دیا اور نبی بھی قرار دیا۔ دراصل معنی رسول کے ہوتے ہیں بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا۔ رسول مفعول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں رسالہ سے، کہ جس کو بھیجا گیا ہو، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیب کی خبر پاتا ہے وہ خبر اپنے ماننے والوں اور عوام الناس کے سامنے بیان کرتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے اس لیے اس کو رسول کہا جاتا ہے، ورنہ وہ ایک ہی وجود ہوتا ہے۔ کوئی مخصوص وجودوں کو رسول کہا جاتا ہے اور بعض اور مخصوص وجودوں کو نبی کہا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی، یہ اس بات کے لیے کافی ہونی چاہیے، اگر صرف اس مثال پہ غور کریں یہ، اور غیر جماعت دوستوں کے سامنے بھی اس مثال کو پیش کریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بھی کہا اور نبی بھی کہا۔ مختصر جی جزاکم اللہ، مختصر جواب تھا پر جامع بھی تھا۔ مرزا حنیف احمد صاحب ہیں کینیڈا سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حنیف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے، سورہ صف میں جس احمد کا ذکر ہے اور جس کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں آیت میں یدعا الی الاسلام، وہ کون سا احمد ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے جس
سے یہ ثابت کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. پہلا سوال ان کا سورہ صف میں یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک آئے گا رسول، اس کا نام احمد ہوگا. تو اس یہاں جو احمد ہے اس کے اول المخاطب ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، جس کی بعثت ثانیہ کا ذکر سورہ جمعہ میں موجود ہے. ایک جلالی دور تھا، ایک جمالی دور تھا. احمد یہ جمالی دور کے اوپر یہ اشارہ کرتا ہے. تو یہاں پر براہ راست سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور اس کے بعد آپ کی مطابقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخاطب ہیں. اب کیونکہ یہاں جمالی دور کی بات ہو رہی ہے، یدعا الی الاسلام، اس کا ایک سیدھا سادہ سا تو مفہوم یہ ہے کہ جو مخالفین احمدیت ہوں گے وہ پہلے اس کو کہیں گے یہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اور پھر اس کو بلانے کی کوشش کریں گے کہ تم واپس آ جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہی اس کا اطلاق ہے کہ آپ کو پہلے نکالا گیا، اب تک یہ کہتے ہیں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کفر کے فتوے لگائے گئے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے، احمدیوں کو ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ واپس اسلام کی طرف آ جاؤ. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اختصار سے اس کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ دوسرا سوال انہوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ کیا قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت ہے؟ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہمارے غیر احمدی حضرات پیش کرتے ہیں وہ خاتم النبیین کو اسم فاعل کی صورت میں پیش کرتے ہیں، خاتم، اور یہ کہتے ہیں کہ بعض قرآت میں خاتم بھی آیا ہے. اگر اس کو آپ خاتم بھی مان لیں تو تب بھی اس کے معنی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ ایک قرأت جو کہیں آئی ہوئی ہے اگر اس کو بھی مان لیں تو اس کے زیادہ سے زیادہ یہی معنی ہوں گے، اور جماعت احمدیہ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آخری شرعی نبی ہیں، اور قرآن مجید آخری شرعی کتاب ہے. آپ کے بعد قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا. اس معنی میں آپ خاتم بھی ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. جزاکم اللہ تعالیٰ. مختصر سی بات، گزشتہ دنوں MTA پہ درس القرآن چل رہا تھا تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہی بات جو محترم کوثر صاحب نے بیان فرمائی، اسی تعلق سے ایک نقطہ بھی بیان فرمایا کہ خاتم اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوسروں کو ختم کرتا ہے، اپنی ذات کو تو کبھی ختم نہیں کر سکتا. تو اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بھی مانتے ہیں آپ اور ہم بھی مانتے ہیں، تو انہوں نے ختم دوسرے نبیوں کو کیا، اپنی ذات کو ختم کرنے والے وہ کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خاتم بمعنی مختوم کبھی استعمال نہیں ہوتا. تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ دوسرے انبیاء کے فیض کو تو ختم کر دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قیامت تک جاری ہے. جی بہت ہی بنیادی نقطہ بھی تھا جو آپ نے پیش فرمایا. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا یہ جو پروگرام ہے آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے اس پوری سیریز میں آپ کی خدمت میں خدمت خلق کے حوالے سے ہو یا اشاعت اسلام کے حوالے سے ہو یا قیام امن کے ضمن میں ہو، جماعت احمدیہ کی جو کوششیں یا جو خدمات سر انجام دینے کو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آج روئے زمین میں جو مختلف فرقے ہیں اسلام کے، ان میں صرف جماعت احمدیہ ہی ایک واحد جماعت ہے جو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ساری دنیا کو لانے کے میدان میں سرگرم عمل ہے، اور یہی وہ واحد جماعت ہے جس کے تعلق سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ وہی الجماعہ، کہ وہ جو ناجی فرقہ ہوگا وہ ایک جماعت ہوگی. تو ناظرین، ہم جو ہماری یہ سیریز ہے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے. آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں.
اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کروں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے سے نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگاؤں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ لیکچر لاہور، صفحہ نمبر 47۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پروگرام راہ خدا کا اگلا ایپیسوڈ قادیان سے نہیں بلکہ ہماری سیریز آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 6 دسمبر 2014 کو GMT کے مطابق سحر 4 بجے پروگرام راہ خدا لندن سے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر چند ایپیسوڈز پر مشتمل ایک سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توقع کے ساتھ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا